والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کو یثرب کہنا کیا یہ درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا علماء اسلام نے، بعض علماء نے اس کو حرام کہا ہے، کیونکہ یثرب کا مطلب ہوتا ہے فساد اور ہلاکت، اسی طرح اس کا مطلب بیماریوں کا شہر بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمى المدینة یثرب فلیستغفر اللہ یا طابہ یا طابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرے، معافی مانگے، کیونکہ مدینہ یہ پاک ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ علامہ مناوی نے تحصیل شرح جامع صغیر میں ارشاد فرمایا فَتَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ حَرَامٌ لِأَنَّ الْإِسْتِغْفَارَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ خَطِيئَةٍ، کہ مدینہ کو یثرب کہنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ کیونکہ استغفار کسی بھی چیز پر تب کرایا جاتا ہے جب وہ کام، وہ فعل گناہ ہو، حرام ہو، یعنی بندہ توبہ تبھی کرے گا جب کوئی کام ایسا اس نے کیا جو گناہ ہو، جس سے بندہ گناہگار ہو۔ تو اب کسی نے یثرب کہا مدینہ کو تو وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اب اس بارے میں کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی مدینہ کو یثرب کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ، کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو تمہارے لیے کوئی اور جگہ نہیں، کوئی اور ٹھکانہ نہیں، تو یہاں پر بھی تو یثرب کہا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے قول کو نقل کیا ہے، حکایت کیا ہے کہ یہ منافقوں نے کہا تھا مسلمانوں سے، مومنوں سے کہ اے یثرب والو تمہارے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا قول نقل فرمایا کہ جس طرح کافروں کا قول کوئی نقل فرمایا، فرعون کا کہا فرعون نے یا حامان ابن لی صرحا، اس طرح دیگر جتنے بھی اقوال نقل فرمائے، اسی طرح یہ منافقوں کا جو قول تھا وہ نقل فرمایا کہ منافقوں نے یہ کہا کہ اے یثرب والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اسی بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ وہ یثرب کہتے ہیں، منافق یثرب کہتے ہیں حالانکہ یہ تو مدینہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ان اللہ تعالی سمى المدینۃ مدینۃ طابۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اس کو امام احمد نے نقل فرمایا، امام مسلم نے، امام نسائی نے جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور مرقات میں ہے المعنی ان اللہ تعالی سماها فی اللوح المحفوظ او امر نبیہ ان یسمیها بها ردا علی المنافقین فی تسمیتها بیثرب ایماء الى تثریبهم فی الرجوع الیہا، یعنی مطلب یہ ہے، یہ جو ابھی روایت گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مدینہ کا نام طابہ رکھا، کہ مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ پاک کا نام طابہ رکھیں، یثرب رکھنے میں اہل نفاق کا رد کرتے ہوئے، اور اس میں جو اہل نفاق ہیں، منافق ہیں، ان کا رد بھی پایا جا رہا ہے، ان کو توبیخ اور سرزنش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا مدینہ شریف کو یثرب کہنا یہ گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جو بندہ مدینے کو یثرب کہے وہ 10 مرتبہ مدینہ کہے،
اسے چاہیے کہ وہ کہے 10 مرتبہ مدینہ 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 کفارے کے طور پر۔ اب یہاں پر ایک تیسری بات ذہن میں اٹھ سکتی ہے کہ مدینہ کو یثرب بعض شعراء نے بھی کہا ہے، تو علماء اس پر فرماتے ہیں کہ بعض اگر مسلمان شعراء نے ایسا کیا ہے تو ان تک یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی، اس وقت نہیں پہنچی ہوں گی، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا۔ ہاں کسی کے پاس یہ حدیث پہنچی ہو پھر اس نے یثرب کہا ہو تو اب وہ بندہ خود ذمہ دار ہوگا، لہٰذا مدینہ کو یثرب کہنا یہ درست نہیں، بلکہ مدینہ کو طیبہ مدینہ منورہ ہی کہا جائے گا۔